ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تکیوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ غریب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غربت کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جن کی وجہ سے وہ غریب ہوا ہوتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اسے خبر نہ ہو؟ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہے، ہمارے کردار میں نہیں۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائے تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حکمران کون ہے تو اس بات کا جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کس طبقے پر تنقید کی اجازت نہیں۔ انسان بیماری کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتا ہے مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں۔ ایک سچ لوہے کو کوئی نہیں تباہ کر سکتا سوائے اس کے اپنے زنگ کے، اسی طرح کوئی بھی انسان کو نہیں تباہ کرتا، اس کی اپنی سوچ اسے تباہ کرتی ہے۔ تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ باپ کی موجودگی سورج کے مانند ہوتی ہے، سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں: اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس وقت اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ جس دن طالب علم نے یہ سوچا کہ وہ استاد کے بغیر صرف کتاب سے علم حاصل کر سکتا ہے، اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے کتنا بھی کچھ کرے پھر بھی لوگ ناراض رہیں گے۔ 100% آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کی زندگی پر نہیں اپنے کام پر دھیان دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا کہ ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود اٹھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اچائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا کہ ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑے۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ آج کل کا معاشرہ پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر پڑوس کی لڑکی کہا جاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بعد والوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اصل میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہی زندگی کا حسن ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس سے سامنے والا مر جائے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔
پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ عورت کے ہاتھ نوجوان خوبصورت لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بتایا جائے کہ تمہارا اس سے نکاح ہوگا تو عورت کے دل میں جماع کے شوق میں شدت آ جاتی ہے۔ مزید اچھے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔